میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہیں. کسی وجہ سے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائیں. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے. اے لوگوں، جانتے ہو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. وہ ابراہیم جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے. دوسرے صحابی رسول کہنے لگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے کلام کرتا، اللہ رب العزت ان سے گفتگو کرتا. اتنے میں ایک صحابی رسول اور کہنے لگے اے لوگو، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہہ کر پکارا ہے. گلا نہیں کٹا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ایک صحابی رسول اور کہنے لگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے مریم سے پیدا کیا ہے. اتنے میں ایک صحابی رسول اور کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. یہ آپس میں باتیں صحابہ کر رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی رسول اور کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو عظمت سے سرفراز فرمایا تھا. حضرت زکریا کو اللہ رب العزت نے صبر کے ساتھ بھیجا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. یہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نبیوں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اتنے میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باہر تشریف لائیں. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی اس گفتگو کو سن لیا. صحابہ کی باتوں کو سننے کے بعد میرے سرکار جو ہیں صحابہ کے قریب آتے ہیں. میرے سرکار کہتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے وفاداروں، میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا ہے. لیکن صحابہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں. واقعی یہ بات سچ ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا تھا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. صحابہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن صحابہ سنو، اللہ رب العزت نے میری عظمت کو کیسے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری شان کو کیا بیان کیا ہے. اب ذرا میری بھی عظمت کو دیکھو. میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے مجھ کو بنایا تھا، اور سب سے پہلے اللہ کے نور سے میں بنا تھا. اور اللہ رب العزت نے مجھے انبیاء کے آخر میں بھیجا. میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں. آگے میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط پر اگر کسی کی امت گزرے گی تو صحابہ میری امت سب سے پہلے پل صراط سے گزرے گی. آگے میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب میری امت پل صراط سے گزرتی ہوگی میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا پروردگار تو میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. آگے میرے سرکار فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، تمام انبیاء وہاں پر جلوہ گر ہوں گے. اگر جنت میں سب سے پہلے کسی کی امت جائے گی تو صحابہ سب سے پہلے میری امت جنت کے اندر جائے گی. اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، جنت کے دروازے کی کنڈی جو سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، جو سب سے پہلے دروازہ جس کے لیے کھولا جائے گا وہ تمہارا نبی جناب محمد رسول اللہ ہے. آگے میرے سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، اس سب سے پہلے جس کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی وہ تمہارا نبی ہے. لیکن صحابہ میں اس کو پر فخر نہیں کرتا ہوں. آگے میرے سرکار فرماتے ہیں میزان پر جب میری امتی کی نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ رب العزت میرے صدقے میں ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ میرے امتیوں کو جنت عطا کر دے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں حوض کوثر جس سے سب سے پہلے حوض کوثر کا مالک جو ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ صحابہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوگا. آگے میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ سفارش کے لیے
लोग सिफारिश के लिए नबियों को तलाश करेंगे। हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत शीश के पास जाएंगे, हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, हजरत इस्माइल के पास पहुंचेंगे, हजरत अय्यूब के पास पहुंचेंगे, लेकिन ये सब कहेंगे आज हम इस काम के लिए मामूर नहीं हैं, तुम किसी और की बारगाह में चले जाओ। लेकिन मेरा रब क़यामत के दिन मुझसे फरमाएगा, मेरे महबूब तुम जो है मकाम महमूद पर खड़े हो जाओ, और महबूब आज तुम जो कहोगे आज तुम्हारी सुनी जाएगी। महबूब आज तुम जिसकी शफाअत करोगे उसकी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। महबूब आज तुम जिसे जन्नत दे दोगे उससे मैं जन्नत अता कर दूंगा। इसीलिए तो मुसलमानों, हजरत खलील का मर्तबा और है, जनाब इस्माइल का मर्तबा और है। खलील वो होता है कि जो अपने रब को राज़ी करे, इस्माइल वो होते हैं जो अपने रब को राज़ी करें। अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने के लिए अपनी जिंदगी को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजारा है। लेकिन मेरा रब कुरान में फरमाता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। और जब इस पर नजर मेरे इमाम की पड़ी तो मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद।